سال پہلے ہمارے یہاں مینول سیٹ ہوا کرتے تھے اور مینول سیٹس میں میسج رانگ کا آ جانا یا کوئی آپ کو تھریٹ کرتا ہے یا آپ کو کوئی ایسی کال آ جاتی ہے جس سے آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو سائل اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا تھا. لیکن صاحب اب 4G ٹیکنالوجی لانچ ہونے سے سوشل میڈیا کے بھی کچھ ایتھکس ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. تو سر وہ کون سی ایسی غیر قانونی حرکتیں ہیں جس کے تحت سائبر کرائم ایکٹ لاگو ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے. اس پہ میرے خیال سے پاکستان نہیں پوری دنیا میں اس پہ کام بہت تھوڑا ہوا ہے, لیکن جس سپیڈ سے رفتار سے اس کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس پہ ڈیلیبریشن کرنے پہ پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا ریلیونٹ اور پرٹیننٹ ایشو کو سامنے منظر عام پہ لائے عوام الناس کے لیے. ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ اور کیمرہ واٹس ایپ میسیجنگ کے بعد اس کو 4-5 زمروں میں اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں تو ہمیں سائبر کرائمز کی وسعت کا اندازہ ہوگا. لفظ کرائم سے یہ اندازہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہے جو آپ یا آپ کی پرسنالٹی یا آپ کی شہرت یا آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی. سب سے پہلے تو اس پہ ویڈیو فلمز ہیں. آپ کو پتہ نہیں لگتا کیمرہ یوں رکھ دیا اور آپ کی کوئی ویڈیو فلم بنا دی کوئی ایسی حالت میں کوئی ایسی سے جس کو بعد میں ایڈیٹنگ کر کے یا اس کے اندر چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے قابل اعتراض بنا دینا. اس میں صرف خواتین نہیں شامل, لڑکے بھی شامل. دوسرا ایشو ہے کہ ٹویٹر سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر تصاویر ایسی لگا دینا جو لوگوں کی ساکھ کو متاثر کرے. تیسری چیز ہے آپ کو ایسا میسج دینا کہ جی اسکیم ہے, کہ جی اگر آپ نے مجھے پیسے نہ دیے تو یہ ہو جائے گا, اگر آپ نے مجھے یہ نہ بتایا تو میں آپ کے والدین کو بتا دوں گا, آپ کی شہرت خراب کر دوں گا. یہ بھی سائبر کرائم ہے. پانچویں چیز پیسے مانگنا یا آپ کو پھنسانا کہ جی میں نادرا سے بول رہا ہوں, میں بینک سے بول رہا ہوں اور اگر آپ نے یہ مجھے ڈیٹیلز نہ دی تو آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا یا آپ کو پیسے نہیں ملیں گے یا آپ کو پیسے ملیں گے. اور لوگ اپنی قیمتی پرائیویٹ انفارمیشن اس میں شیئر کر کے ایک سکیم, ایک فراڈ, ایک جھانسے میں پھنس جاتے ہیں. چھٹی چیز جو پاکستان میں بالکل نہیں ہے, میں نے ابھی ریسنٹلی کی ہے, وہ اس سے بھی ایک ہاتھ آگے ہے. وہ ایسا ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں, ایک ای میل پہ ایسی شخص کی آئیڈینٹی کر لینا کہ جی میں وہ شخص بول رہا ہوں, آپ نے پیسے مجھے پہنچانے, اور جو کیس ہوا ہے وہ $50,000 کا تھا. بہت بڑی اماؤنٹ. اب وہ $50,000 اس وقت کسی ملک میں ٹرانسفر ہو گئے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تیسرے ملک یعنی جانا امریکہ تھا, چلے گئے وہ تیسرے ملک, ہم امریکہ کی احکام کو بھی انوالو کر کے انٹرپول کو انوالو کر کے اس رقم کو نکلوائیں تو نکالی جا سکتی ہے. میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور آپ کے پروگرامز کے توسط سے ایک قصہ جو ہے یا ایک سٹوری لاسٹ ایئرز میں ایک بہت زیادہ یہ پاپولر بھی ہوئی تھی کہ ایک ٹرکی میں ایک واقعہ ہوتا کہ ایک ٹرکش جو تھا اس نے یہ یہودیوں کے بینک اکاؤنٹ سے وہ ٹرانسفر کر کے انہوں نے فلسطین بینک اکاؤنٹ میں اور انہیں پیمنٹ ٹرانسفر کر دی تھی. تو وہ ریئلٹی بھی تھی. تو وہ کس طرح سر دیکھیں اگین اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی تھیفٹ, یا اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو ایسا آئیڈینٹی شو کرنا کہ جی میں جینوئن ہوں, یہ پیسے آپ نے مجھے پرمٹ کرنے ہیں. لوگ اس ای میل کو یا اس میسج کو آئیڈینٹی سمجھ کے وہاں پیسے ریمٹ کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا سکیم ہے. ایک سکیم میں آپ کو اور بتاتا ہوں جس سے بالخصوص دیکھیں اس سے تاجر برادری سے لے کے آپ کی اعلیٰ حکام گورنمنٹ آفیشیلز بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں. اب ایک اور کیس تھا میرے پاس کہ خاتون تھی, ان کی شادی ہو چکی ہے اور ان کی سیکنڈ میرج تھی. تو فرسٹ ہسبینڈ نے کچھ ایسی تصاویر ان کی بنا لی جو ایز ہسبینڈ وائف کے درمیان ان کا ایک تعلق تھا, اور میں اس پہ نہ بات کرتا ہوں نہ اعتراض کر سکتا ہوں, یہ اخلاقی ان کا آپس کا تھا. لیکن اس کی طلاق اور دوسری شادی کرنے کے بعد اس میں وہ تصاویر وہ چیزیں امریکہ میں غلط سائٹس پہ نازیبہ طور پہ لگا دی, نازیبہ حرکات کے زمرے میں. اب وہ امریکہ کی تکلیف عورت جب ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس کو بند کرایا, اور یہ بھی پتہ لگ رہا تھا کہ کیا کس نے, اس کو ٹریک کیا.
ٹریک کرنے کے بعد ہم نے اس بندے کو ٹریک کیا جس نے وہ تصاویر اپلوڈ کی تھی. مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے قوانین اس سپیڈ سے اور ہمارے پاس جو اویئرنیس ہے اس سپیڈ سے ہم نہیں پہنچ پا رہے. شاہ صاحب عموماً سافٹ ویئر کے تحت بھی جیسے بھی میں نے ٹرکش کا جو واقعہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, تو کیا 100% پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اماؤنٹ جو ہے وہ ریٹرن ہو جائے, یا بعض کیسز میں نہیں بھی ہو سکتی, امپاسبل بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں جی یہ ایسے ہی ہے جیسے کیس ہار سکتے ہیں کہ جیت سکتے ہیں. ٹھیک بات. لیکن پاکستان میں کیس چونکہ چلنا ہوتا ہے پاکستان کے قوانین کے تحت. جب رقم پاکستان سے چلی گئی امریکہ اور امریکہ سے چلی گئی برازیل, میں لے رہا ہوں, ایسے راؤٹ ہوتا ہے. تو ہم نے اس راؤٹ کو اس رقم کو ریورس کرنے کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ آپ سوچیں انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل قوانین کو بھی رکھنا مد نظر رکھتے ہوئے. اب پرابلم یہ ہے کہ جس طرح ہمارے قوانین نہیں ڈیولپ ہوئے اسی طرح کئی ڈیولپ کنٹریز کے قوانین بھی ابھی پیچھے ہیں یا ان کے قوانین ہمارے قوانین سے مختلف ہیں. تو سوال پھر اٹھتا ہے کہ آپ ان پیچیدگیوں کو, ان لینڈ مائنز کو, ہم انہیں لینڈ مائنز کہتے ہیں, مائن فیلڈز میں سے کس طرح گزرنا ہے. تو اگین اس کے اندر کافی آپ کے پروگرام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے, کیونکہ یہاں ایکسپورٹرز بھی ہیں, یہاں لڑکے بھی ہیں, یہاں گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں, یہاں بچیاں بھی ہیں, اور ایسی غلطی کو غلطی تصور نہیں کرنا چاہیے. یہ غیر دانستہ طور پہ حرکت ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, کچھ ہو جائے, لیکن فوراً سے پہلے آپ اعلیٰ حکام جو کہ اس کو ڈیل کرتے ہیں جس میں FIA سائبر کرائم آ جاتا ہے, آپ لائر انگیج کریں. انفارچونیٹلی اب یہاں پہ آپ کے توسط سے میں بتاؤں کہ سائبر کرائم میں آج سے سال پہلے میں گیا تھا تو 10,000 کیس تھا, آج 50 کے لگ بھگ ہے, 50,000 بہت زیادہ. تو ہم نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ اس کیس کو ہم نے آگے لا کے اس کی ارجنسی لا کے, اور ان 50,000 سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 4 گنا ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے, جو رپورٹ ہونے کی وجہ سے یا سورس یا سیٹلمنٹ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹا دیے گئے, یا لوگ انڈیا میں خودکشیاں ہوئی ہیں. تو سر سائبر کرائم کی ان تمام تر جو ٹرمز ہیں جس تحت یہ ایکٹ لگتے ہیں, اس سے ہم ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں فری لانسنگ. فری لانسنگ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب, سوشل میڈیا, فیس بک کے اوپر کاپی رائٹس کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ کاپی رائٹ آپ کر لیتے ہیں. سم ٹائم جو ہے وہ آپ کچھ ایسی پروگرامنگ ہے جس کو کاپی کر لیا جاتا ہے, بہت سی IDs ہیں جن کو ہینگ کر لیا جاتا ہے, بہت سے ایسے مونیٹائز چینلز ہیں جن کو ہینگ کر کے جو ہے وہ آپ اپنے نام سے وہ پیسے ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں. تو اس کے تحت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کے اوپر کون کون سے سائبر ایکٹ لاگو ہوتے ہیں, کیا کیا سزائیں ہیں؟ دیکھیں جی, اب آپ نے نا ایک بہت زبردست سوال ہے. میں آپ کے منہ پہ تعریف کرنا وہ کہتے ہیں وہ بات نہیں رہتی, لیکن یہ وکلا کو بھی نہیں سمجھ. میں ان کی قابلیت کو نہیں چیلنج کر رہا, لیکن اس سچویشن اور اس کمپلیکسٹی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ایک جگہ ختم ہو کے یوٹیوب کا چینل ایک لانچ ہو رہا ہے اور وہ ڈیگریٹری یعنی کہ انسلٹنگ کامنٹس ہیں آپ کی ذات پہ, وہاں ہمارا ڈیفیمیشن لا آ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ وہ کسی مذہبی شخصیت یا کوئی معتبر روحانی شخصیت پہ کرٹیسزم ہے جو کہ اخلاق اور قدروں کی تمام تر حدیں پار کر چکا ہے, وہ ہمارا پینل کوڈ کے اندر آ جاتا ہے. میرا بہت ان کو مشورہ ہے کہ یوٹیوب یا ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ کوئی چیز کرنا, میں آپ کے پروگرام سے میں حریم شاہ جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کے خلاف بھی میں کیس میں رہا ہوں. جی سر, میں وہ نام نہیں لیتا, لیکن مبشر لقمان صاحب میرے کلائنٹ رہ چکے ہیں. جی سر, کہانی مختصر یہ ہے کہ یہ ادھر آپ نے کیا, اب آپ نے چوتھا کیا جی پراپرٹی رائٹس. جی سر, یعنی کہ آپ کی ملکیت ہے, وہ حقوق ہے آپ کے, آپ کا پروگرام ہے آپ کے نام سے چل رہا ہے, میں اس نام کو لے لوں یا اب تک لے لوں تو وہ ایک اور زاویہ, ایک اور اینگل سے چلا جائے گا, وہ آ جاتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے اندر. سو اب آپ نے جس طرح بات کی یہ سارے ضم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان. اگین بات اویئرنیس ہے, بات اس چیز کی پیچیدگی کو سمجھنا ہے
کون سی چیز کہاں کی حد سے آگے بڑھ رہی ہے. وہ نان رجسٹرڈ بھی ہوتی ہیں, اس طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں اس کا, اور بڑا سالڈ ریفرنس ہے, کیونکہ بہت سی ویب سائٹ ایسی ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو بین کیا ہوا ہے, تو الٹیمیٹلی اس کو اوپن کرنے کے لیے ان بلاک پراکسی ویب سائٹ انہیں کہتے ہیں. جی, وہ پراکسی سرورز ہوتے ہیں. پراکسی ویب سائٹ وہ رجسٹرڈ ہوں گی, وہ نان رجسٹرڈ ہیں. اگین ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ جی یہ اتنا اسپیڈ سے اس کی ڈیولپمنٹ ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کا کیمرہ آن ہو سکتا ہے, جی سر, آپ کی کانورسیشن ریکارڈ ہو سکتی ہیں, جی سر, آپ کی کانورسیشن کے اندر ڈفرینٹ معنی چینج ہو سکتے ہیں, جی, آپ کی ویڈیو کے اندر ایڈیٹنگ کر کے کچھ کیا جا سکتا ہے. اگین آپ کے توسط سے اس کو بلکہ لانچ کیجئے, جی سر, پلیز مشورہ لے لیجئے, جی سر. پلیز ماں باپ بچے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. سر ویسے تو یہ بڑا وائڈ ٹاپک ہے, میں آپ سے اب یہ بھی پوچھوں کہ سارے ایکچوئل جو ہم ایپس انسٹال کرتے ہیں اس میں وہ آپشن دیتے ہیں کہ کیا آپ کو ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ آپ ان سے ایگری کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. پھر اوورآل جو گوگل کے اوپر میپ ہے وہ آل اوور دا ورلڈ اس کو لیا جا رہا ہے, ہمارے گھر کا میپ بھی اس میں آ رہا ہے, ساری چیزیں. اور اب تو یہاں تک بھی آ گیا کہ آپ کا سیل فون اگر آف بھی ہے تو آپ کے جو ٹاپ سیکرٹس ہیں وہ اس میں تب بھی جی ہاں, یہ وکی لیکس کے اندر شامل ہوا ہے. بلکہ میں پھر آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کروں گا کہ آپ نے شروع میں مجھے کہا تھا آئین پاکستان اور فیڈریشن پہ بات کریں, جو میرا ٹاپک اصل جو میرے گرپ ہے, لیکن میرے منہ سے جب بے ساختہ سائبر کرائم کا نکلا تو آپ نے کہا جی یہ ہمارے عوام الناس بالخصوص فیصل آباد ڈویژن, جنگ ڈسٹرکٹ, گوجرا, ٹوبا, جدھر جدھر آپ کا پروگرام جا رہا ہے, ان لوگوں کے لیے یہ بہت اہم قیمتی ضروری ہے. ہم سمیں دوسروں کو دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, ہم میسج ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. ان میسیجز کے اندر بھی ٹریکنگ اویلیبل ہے اور وہ آپ کو ایک قسم کا پھنسا سکتا ہے. آپ نے ویڈیو فلم کسی کی آگے فارورڈ کی, وہ آپ تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے یہ جو ایپس کی ڈیولپمنٹ ہے رجسٹرڈ نہیں ہے, یہ جو انفارمیشن آپ نے کلک کر دیتے ہیں, وہ کلک کرنے میں وہ آپ سے پرسنل ڈیٹا مانگ نہیں رہا ہوتا, وہ اجازت لے لیتا ہے, آپ سے لے لیتا ہے, وہ پرسنل ڈیٹا آپ کا شیئر کر دیتا ہے. اب تو سم آپ کو پتا ہے انگوٹھے پہ ہے, آپ کی سم آپ کے نام پہ, آپ کی بہن کے نام پہ ہو سکتی ہے, آپ کے والد کے نام پہ ہو سکتی ہے, آپ کے والد اس میں پھنس سکتے ہیں, اس میں آپ کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے. اور سر یہ ٹاپک بھی وائڈ ہے اور نمبر آف ٹاپکس بھی بہت سے ہیں, اور آپ کا نالج وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ہر پروگرام میں جو ہے وہ ہم ایک پورا کا پورا ایک سیگمنٹ لانچ کر سکتے ہیں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ تر چونکہ آپ لاہور اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ کی پریکٹس لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہتی ہے, تو میں چاہوں گا کہ سر آپ جب بھی ادھر اپنے شہر تشریف لائیں یا آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے پاس لاہور حاضر ہوں, تو گاہے بگاہے چند ایک ٹاپکس کے اوپر پروگرام ریکارڈ کروا لے کریں, تو تاکہ جو ہے وہ نیشن اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ بڑی بینیفیشل ثابت ہو. آپ کے توسط سے جی میں بالکل حاضر ہوں, بلکہ آپ کے اسی پروگرام کے توسط سے میں ایک لیگل ایڈ سروس بھی شروع کروں گا آپ کی انکریجمنٹ سے, اور آپ کو سراہوں گا. تھینک یو سر. تو اس میں یہ ہوگا ایک قسم کا نمبر دے دیں گے کہ کسی کو پرابلم ہو تو وہ لیگل ایڈ, اور ہم ایف آئی اے میں ہمارے کانٹیکٹس ہیں الحمدللہ, عزت کرتے ہیں, اور ہر جگہ یہ غلط تاثر ہے کہ لوگ کرپٹ ہیں, اور لوگ ہر جو اس وقت اعلیٰ کام ہے ان کے بھی گھر میں بچے بچی ہیں, وہ بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کون کون اس کا شکار ہو چکا ہے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن آپ سوچیں آپ کی اتنا بڑا نام ہے وہ زیادہ وہ میں نام نہیں لے سکتا, لیکن آپ سمجھے جج حضرات سے لے کے جج ارشد ایک ایگزامپل ہے, لیکن وہ فوت ہو گئے, لیکن میں سٹنگ ججز کا ہمارے چیئرمین نیب جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو چکے. تو اگین وہ پولیٹیکل بات میں نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اس میں ہر اوپر سے لے کے نیچے تک سب اس میں ہے. تو لیگل ایڈ آپ کے توسط سے ہم شروع کریں گے, میں اس پہ حاضر ہوں. ٹاپک آپ مجھے سول سروسز سرونٹ سے لے کے لینڈ ریونیو, ایف بی آر, میں سب کا الحمدللہ کرتا ہوں, لیکن یہ ٹاپک میرے دل کے قریب ہے, کیونکہ اس سے عوام الناس میں خدا نہ خواستہ ہماری غلطی سے کوتاہی سے کسی کے گھر میں کوئی ایسا نقصان ہو جائے جو قابل نہ تلافی ہو, جس میں واپسی کا رستہ بند ہو جائے. جی بالکل. تو ہم نے وہ رستے کھولے رکھنے ہیں, ہم نے اس کا حل تلاش کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. انہی الفاظ کے ساتھ
अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने